یاجوج ماجوج یہ اس دنیا میں موجود ہے اس ٹائم یا ان کا نزول بعد میں ہوگا؟ روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے، وہ چچندر کی طرح، کتے اور گدھے کی طرح آوازیں نکالے گی اور اس کی آنکھیں کجی ہوں گی اور وہ ایسی مخلوق ہوگی جو تباہی مچا دے۔ انسان کے مد مقابل 1000 یاجوج ماجوج کی تعداد ہوگی۔ اتنے وحشی ہوں گے کہ پورا سمندر پی جائیں گے۔ جب پچھلے قافلے ان کے بعد آئیں گے تو لوگ کہیں گے یہاں تو سمندر تھا، ہمارے بڑوں نے بتایا تھا، یہ تو ہر شے خشک ہوئی پڑی ہے۔ حضرت ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کی دیوار، اس کا کیا قصہ ہے؟ اس دیوار کو کھرچ کے اس کے اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاتھ میں نیزے لیے ہوئے ہیں، اور وہ جانور ہے، وہ جو جانور کو پکڑتے ہیں اور زندہ جانور کو یوں چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں۔ دور کس کا ہوگا؟ وہ دجال کا ہوگا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوگا؟ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ یہ مل کر دجال کو قتل کر دیں گے، کیونکہ ایک ایسی قوم نکلنے والی ہے کہ تم میں ان سے مقابلے کی ہمت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجے گا، جو پرندے سفید ہوں گے پروں والے، مگر ان کی گردنیں اونٹ کی طرح ہوں۔ دابۃ الارض وہ کیا چیز ہے؟ زمین پر جتنے انسان موجود ہوں گے، زندہ انسان، یہ ان میں سے ہر ایک سے ملے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا اور ایک ہاتھ میں حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی۔ آپ نے کہیں نہ کہیں یاجوج ماجوج کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ کیا یہ کوئی قوم ہے یا کوئی آسمانی مخلوق؟ قرآن پاک میں یاجوج ماجوج کے بارے میں کیا لکھا گیا؟ ان کی اصل پہچان اور حقیقت ہے کیا؟ حضرت ذوالقرنین اور دیوار کا واقعہ کیا ہے؟ قیامت کی علامات میں سے یاجوج ماجوج کا کردار کیا ہوگا؟ کیا یاجوج ماجوج ابھی بھی اس دنیا میں موجود ہیں یا قیامت کے نزدیک آئیں گے؟ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم یاجوج ماجوج کو ڈیٹیل سے سمجھیں گے ڈاکٹر علی وقار صاحب سے، تو اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ سر بہت شکریہ، آپ ہمارے نئے سیٹ پہ تشریف لائے۔ سر جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا یاجوج ماجوج کے اوپر۔ سر میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا ورڈ کہاں سے آیا، اس ورڈ کا مطلب کیا ہے، اور کیا یہ اس دنیا میں موجود ہے اس ٹائم یا ان کا نزول بعد میں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ہاشم صاحب، اللہ تعالیٰ مبارک کرے، اور بڑا اچھا خوبصورت سیٹ اپ ہے۔ دیکھیے، یاجوج ماجوج کے حوالے سے بہت ساری آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ کانسیپٹس ایسے ہوتے ہیں جن پر آپ کہتے ہیں نا کہ یونینیمس نہیں ہوتا، جو اوپینین ہوتا ہے، اہل علم کی اتفاق نہیں ہے اس موضوع پر۔ یاجوج ماجوج سے متعلق بہت سارے تصورات ہیں، لیکن یاجوج ماجوج ایک حقیقت ہے، چونکہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو اس کے لغوی معنی بھی بہت سارے ہیں، چونکہ یہ بھی بات محل نزاع ہے اہل علم کے نزدیک کہ یہ عربی لفظ ہے یا عجمی لفظ ہے، کہ اس کی اصل عربی ہے یا عجمی ہے۔ تو اس کے پھر بہت سارے معنی بیان کیے گئے کہ اس کا ایک معنی ہے بہت شدید اور متشدد ہونا، اس طرح کے اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ ایک ایسا طبقہ ہے، ایک ایسی قوم یا ایسے لوگ، ایسی مخلوق ہے جو زمین پر موجود ہے، اور اہل مغرب اس حوالے سے بڑی مختلف رائے رکھتے ہیں۔ اہل مغرب کا تصور یعنی یہ جو گورے نے جب سے کام شروع کیا نا، مغرب میں نشاط ثانیہ کے بعد جو علم کو نئی جہت انہوں نے فراہم کی، وہ یہ لکھتے ہیں کہ جو ایلینز ہیں یہ بھی تو کوئی نہ کوئی مخلوق ہے، اس پر بڑی ریسرچ ہوئی ہے، اور یہ کہاں سے آئی ہے، کہاں جائے گی، اس وقت کیا ایلین زمین پر موجود ہے کہ نہیں۔ تو اہل مغرب یہ جو یاجوج ماجوج ہے اس کو ایلینز سے تعبیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ خدشہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ جو مخلوق ہے یہ زمین پر حملہ آور ہوگی قیامت سے پہلے، اور جو ڈسٹرکشن آف دا ورلڈ ہے، تب دنیا کو ختم کرنے کا جو عمل ہے، جس کو دین کی اصطلاح میں ہم قیامت کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان ایلینز کے مرہون منت ہوگا۔ اچھا، مختلف مذاہب نے اس کو اپنے اپنے انداز سے دیکھا۔ یہودیت کے اندر اس کا ایک اور کانسیپٹ ہے،
عیسائیت کے اندر اس کا ایک اور کانسیپٹ ہے، اسلام کے اندر اس کا ایک اور کانسیپٹ ہے، لیکن اس کی حوالے سے کچھ ایسے حقائق ہیں جو بڑے واضح ہیں۔ مثلاً روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے، اتنی کثیر کہ ایک انسان کے برابر، ایک یعنی جتنی تعداد انسانوں کی ہے، ایک انسان کے مد مقابل 1000 یاجوج ماجوج کی تعداد ہوگی، ایلینز کی 1000 ہوں گے۔ یوں یہ اپنا جہاں پر جائیں گے تباہی مچا دیں گے۔ تو اس کا مختلف مذاہب میں پھر کانسیپٹ ہے مختلف۔ سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں جو یہودیت ہے، یہودیت کے اندر بھی اس کا کانسیپٹ ہے، کرسچینٹی کے اندر بھی ہے اور اسلام کے اندر بھی ہے، اور اہل مغرب کا تو میں نے بتا دیا، اہل مغرب اس کو ایلینز سے تعبیر کرتی ہیں۔ اچھا سر، قرآن پاک اور دوسرے ریلیجنس کی جو کتاب ہیں ان کے اندر یاجوج ماجوج کا ذکر کس طریقے سے آیا ہوا؟ یہ تقریباً جتنے افکار و نظریات ہیں اور جتنے مذاہب ہیں ان میں کسی نہ کسی شکل میں یہ اس قوم اور اس مخلوق کا تذکرہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بھی اشتراک ہے اس کے ذکر کے اندر، وہ یہ ہے کہ جتنے مذاہب میں اس کا تذکرہ ہے وہ قیامت سے پہلے، قیامت کے قریب ترین ہونے والے واقعات میں سے ہے، بلکہ کچھ مذاہب تو اس کو قیامت کے واقع ہونے کے ذریعے میں سے ایک ذریعہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا جب تباہ ہوگی تو یہی مخلوق ہوگی جو دنیا کو تباہ کرے گی۔ تمام مذاہب میں اس کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے ہم مسیحیت کو لیتے ہیں، کرسچینٹی جو دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ تو اہل کتاب کے ایک نبی تھے جن کا نام حزقیل تھا، ان کی طرف ایک کتاب منسوب ہے جو بائبل میں موجود ہے، تو اس کا چیپٹر نمبر 39 اور 38 کے اندر اس کی تفصیلات آئی ہیں۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں اس کی ایک بڑی عجیب بات انہوں نے بتایا۔ انہوں نے کہا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اے ابن آدم، ملک ماجوج میں یاجوج کی طرف دیکھ، ملک ماجوج میں یاجوج کی طرف دیکھ۔ اور پھر آگے جا کے کہا کہ اس سے کہو خداوند اور مالک یہ کہتا ہے کہ اے یاجوج، تم مسک اور توبل کی قوموں کے حکمران ہو، لیکن میں تمہارے خلاف ہوں، یہ تم سب محفوظ رہو گے۔ اب اس بات سے ہم نے سمجھنا کیا ہے؟ اہل کتاب کے نزدیک یاجوج ایک شخص کا نام ہے اور ماجوج ایک قوم کا نام ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اسلام میں ایسا نہیں، اس پر ہم آئیں گے۔ ان کے نزدیک یاجوج ایک شخص ہے جو حکمران ہے، اور وہ جس قوم پر حکمران ہے وہ ماجوج ہے۔ تو گویا اپنے حکمران کے ساتھ مل کے یاجوج تباہی مچائے گا۔ یہ ہے اہل کتاب یعنی بائبل کا کانسیپٹ، مسیحیت کا کانسیپٹ۔ اس تناظر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ابن آدم، ملک یاجوج، ملک ماجوج یعنی جو ماجوج کی حکمرانی ہے، ملک ہے، بادشاہی ہے، میں یاجوج کی طرف دیکھ، دیکھ جو اس کی فوج یاجوج کھڑی ہے اس کی طرف دیکھ۔ تو گویا ماجوج ایک فرد ہے اور یاجوج اس کی قوم ہے۔ اس کے بعد جب ہم آتے ہیں عیسائیت کی طرف، یہودیت کی طرف، تو یہودیت میں گوگ اور میگوگ کا کنسیپٹ ہے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو تورات کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور جو یہودیت کی سب سے اہم ترین کتاب ہے تورات کے بعد تالمود، اس کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر اس کا ذکر سمندری مخلوقات کی طرح سے بھی آیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا جہان میں ایسی تباہی مچائیں گے، حتیٰ کہ یہ ایک سمندر پر سے گزریں گے، جب یہ نکلیں گے جس کا ہم آگے تذکرہ کریں گے، تو یہ بحر تبریہ اس کو کہتے ہیں۔ اس سمندر کا پانی پی جائیں گے، انسانوں کو تباہ کر دیں گے، اس کا پانی پی جائیں گے۔ یہ اتنے وحشی ہوں گے کہ پورا پورا سمندر پی جائیں گے، اور جب پچھلے قافلے ان کے بعد آئیں گے تو لوگ کہیں گے یہاں تو سمندر تھا، ہمارے بڑوں نے بتایا تھا، تو یہ تو ہر شے خشک ہوئی پڑی ہے۔ اس طرح کی یہ کوئی قوم ہوگی، عجیب و غریب سی قوم جو اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھی ہے۔ یہ اس کا تذکرہ یہودیت کے اندر ہے۔ اب جہاں تک ہے اسلام کا تعلق، اسلام میں اس کا تذکرہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اسلام میں اس کا جو تذکرہ آیا ہے وہ ایک ایسی قوم کے طور پہ آیا ہے جو قیامت سے پہلے آزاد ہوگی، اور پھر وہ دنیا میں تباہی مچا دے گی، کسی شخص کو نہیں چھوڑے گی، حتیٰ کہ پھر وہ کہے گی کہ ہم اہل زمین کو مار کر اب اہل آسمان کو ماریں گے، پھر وہ سب کو تباہ کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ دور ہوگا، حضرت مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، پھر ایک طریقہ کار ہوگا جس کے ذریعے اللہ اس قوم کو تباہ کر دے گا۔ ان تمام مراحل پر ہم آگے جا کر بات کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد جو بڑے مذاہب میں ہندو مت ہے، اس وقت اسلام سب سے بڑا مذہب ہے، کرسچینٹی، پھر اسلام ہے، تیسرا بڑا مذہب ہندو مت ہے۔ ہندو مت کی کتب میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے۔ مولانا مناظر احسن گیلانی
اپنی تفسیر غایت البرہان کے صفحہ 304 پر بیان کرتے ہیں کہ ہندو مت کی جو مشہور ترین کتاب ہے نا، رگ وید، ہندوؤں کی کتاب، اس کے اندر ایک وقوق کا ذکر ہے، واو کاف وقوق کا ذکر ہے کہ جو سواری ہوگی اس کا رنگ کالا ہوگا، وہ چھچھندر کی طرح، کتے اور گدھے کی طرح آوازیں نکالے گی، اور اس کی آنکھیں کجی ہوں گی، اور وہ ایسی مخلوق ہوگی جو تباہی مچا دے گی۔ تو مولانا مناظر حسن گیلانی کی یہ تحقیق ہے کہ یہ فتنہ یاجوج ماجوج کا ذکر ہے جو اس وقت برپا ہوگا، اور اپنا جو ہندو مت کے کتب ہیں یہ بھی یہی بتاتی ہیں کہ یہ فتنہ قیامت کے قریب کہیں جا کے برپا ہوگا۔ اس پر تمام مذاہب کا اتفاق ہے۔ اچھا سر، یہ آپ نے جو مختلف کتابوں میں ان کا ذکر آیا وہ بڑے اچھے سے آپ نے بتا دیا۔ مجھے بتائیں کہ قرآن پاک کی 2 صورتیں ہیں، سورہ کاف اور سورہ الانبیاء، ان دونوں صورتوں میں یاجوج ماجوج کا ذکر جو آیا ہوا ہے وہ کس کانٹیکسٹ میں آیا ہوا ہے؟ وہ اس کانٹیکسٹ میں آیا ہے، ان کا ذکر جہاں بھی آیا نا کسی پازیٹیو کانٹیکسٹ میں نہیں آیا۔ اس کانٹیکسٹ میں آیا کہ یہ نہایت ظالم قوم تھی، اور جہاں یہ رہتی تھی 2 وادیوں کے درمیان، اس کے ارد گرد کے جتنے لوگ تھے وہ ان سے بڑے تنگ تھے، یہ خون خرابہ کرتے تھے، قتل و غارت گری کرتے تھے۔ اچھا سر، مجھے بتائیے گا کہ حضرت ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کی دیوار، اس کا کیا قصہ ہے؟ حضرت ذوالقرنین جب وہ دنیا کو فتح کرتے 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 اس جگہ پہنچے جو 2 وادیوں کی جگہ تھی پہاڑوں کے درمیان، تو وہاں کے جو مومنین تھے وہ ان کے پاس آئے، اور انہوں نے آ کے یاجوج ماجوج، وہ جو پہاڑوں کے درمیان قوم رہتی تھی، اس کی شکایت کی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جس نے ہمیں بہت تنگ کیا اور ہمیں تباہ و برباد کر دیے، تو اگر آپ کچھ ایسا کریں کہ ان کے ساتھ جنگ کریں، یا ہمیں کوئی ایسی رکاوٹ ان کے اور ہمارے درمیان بنا دے کہ یہ ہم تک نہ پہنچ سکے، ہم محفوظ ہو جائیں، تو ہم آپ کو اس کے عوض جو دے سکے کچھ خراج دیں گے، کچھ مال دیں گے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ نہیں، اللہ کا دیا ہو بہت کچھ ہے، لیکن چونکہ یہ ظالم قوم ہے اور تم پر ظلم کرتی ہے، تو لہٰذا میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہوں۔ پھر قرآن میں سد ذوالقرنین کا ذکر آیا، پھر حضرت ذوالقرنین نے ان کے لیے ایک دیوار بنائی، ٹھیک ہے، اور وہ دیوار کیا بنائی؟ انہوں نے لوہے کے ٹکڑے کہے کہ مجھے لاؤ، میری مدد کرو دیوار بنانے میں۔ وہ لوہے کے ٹکڑے لائے، بڑے بڑے لوہے کے ٹکڑے رکھتے گئے، اس کو اوپر تک لے جاتے گئے۔ پھر انہوں نے تانبے کو پگھلایا، اور تانبے کو پگھلا کے اس کے اندر ڈالا، جس طرح وہ تھوڑا سا گیپ نہیں ہوتا، جو آپ اینٹیں رکھیں تو اس کے درمیان گیپ، وہ ڈالا۔ پھر اس کے اندر قرآن اس کے بعد کہتا ہے کہ انہوں نے اس کو آگ لگا دی، دھواں دیا، حتیٰ کہ وہ سرخ ہو گئی اور پھر سیاہ ہو گئی، اور وہ اتنی پختہ ہو گئی کہ اب کوئی امکان نہیں رہا کہ وہ اس پر سے گزر کے ادھر آ جائیں، اور ان کو اس دیوار کے اندر محصور کر دیا۔ ٹھیک ہو، اب جب حضرت ذوالقرنین نے یہ دیوار بنائی تو وہ اب اس دیوار کے اندر محصور ہے۔ اب وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ روزانہ اس دیوار کو کھرچتے ہیں، اس دیوار کو کھرچ کے اس کے اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس دیوار میں کئی سوراخ ہو جاتے ہیں، اور ان کا سردار جو ہوتا ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ اچھا آ جاؤ، ہم اب کل آئیں گے اور یہاں سے آگے شروع کریں گے۔ تو جب وہ اگلی رات کو سوتی ہیں اور اگلی صبح اٹھ کے آتے ہیں تو وہ دیوار پھر اتنی موٹی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب وہ اس کو کر رہے ہوں گے باہر نکلنے کی کوشش، تو ان کا بادشاہ ان سے کہے گا کہ واپس آ جاؤ، ہم کل دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ اور اس کو کریں گے۔ تو وہ انشاءاللہ کہہ دے گا، تو انشاءاللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس دعا کو، اس دیوار کو وہیں روک دے گا جہاں پر وہ کئی سوراخ کر چکے تھے۔ اور بعض روایتوں میں جو پیاز ہوتا ہے نا، پیاز ہوتا ہے اونین، اس کے چھلکے جتنی وہ دیوار رہ جاتی ہے جب وہ واپس پلٹتے ہیں۔ تو جس دن وہ کہیں گے انشاءاللہ ہم کل آئیں گے، تو وہ واپس آئیں گے تو وہ دیوار وہیں کی وہیں کھڑی ہوگی، دوبارہ وہ موٹی نہیں ہوئی ہوگی۔ بس وہ اس کو پہلا ہی اٹیمپٹ کریں گے تو اس دیوار کو گرا دیں گے اور اتنا بڑا سوراخ کر دیں گے، پھر وہ وہاں سے آئیں گے، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ بلندیوں سے تیزی سے اتر کے تمہارے اوپر حملے کریں گے۔ یہاں سے یہ قرآن نے تذکرہ کیا، یہاں سے پھر یاجوج ماجوج کا وہ چیپٹر ختم ہو جاتا ہے جو وہ ایک دیوار کے اندر قید تھے۔ یہاں سے وہ چیپٹر شروع ہوتا ہے کہ وہ زمین پر آئیں گے اور زمین پر اتر کے جو تباہیاں مچائیں گے، یہاں سے وہ چیپٹر شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا سر، یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا ان کو ایک قوم کہا جائے گا یا کچھ اور ان کا نام دیا جائے گا ان کا؟ نہیں، ان کو قوم کہا جا سکتا ہے، چونکہ اہل علم کی یہ رائے ہے کہ جب دنیا طوفان نوح کی نتیجے میں تباہ ہو گئی تو حضرت نوح کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور کنعان۔ کنعان کافر تھا اور وہ سمندر میں ہی اسی طوفان میں غرق ہو گیا۔
3 بیٹے حضرت نوح کے ساتھ رہے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ حام اور سام کو چھوڑ کر جو یافس تھے یہ ان کی اولاد سے تھی. تو گویا یہ حضرت نوح کی اولاد سے تھے، اور طوفان نوح کے بعد یہ لوگ زمین پر آئے، پیدا ہوئے. پھر اس کے بعد یہ اتنے وحشی تھے، اتنے درندے تھے، ان کی صحیح تربیت نہیں ہوئی. یہ اتنے درندے تھے کہ جہاں پر یہ رہتے تھے وہ لوگ بھی ان سے تنگ تھے، حتیٰ کہ یہ جانوروں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، ان کو بھی مار دیتے تھے. تو ہاں وہ یعنی جس طرح اس پر نا اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ کے لیے نا ہالی ووڈ نے اس پر بہت ساری موویز 2-3 بنائی ہیں. وہ آپ دیکھیں، وہ انہوں نے بڑے نامکمل سے لباس پہنے ہوئے ہیں، کالے سیاہ جسم ہے، ہاتھ میں نیزے لیے ہوئے ہیں، اور وہ جانور ہے، وہ جو جانور کو پکڑتے ہیں اور زندہ جانور کو یوں چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس وقت بھی کئی قبائل ایسے رہتے ہیں اندر برازیل اور ان کے جزیروں میں، اور پھر وہ بھاگتے ہیں جہاں ان کا بادشاہ حکم دیتا ہے، وہ عقل سے پیدل ہیں اور جسم مضبوط ہے، طاقت عقل سے پیدل ہے، اور جس طرف کا رخ کرتے ہیں تباہی مچا دیتے ہیں. تو یہ ان کا ہے. تو یہ قوم کہہ سکتے ہیں ہم، چونکہ یہ حضرت نوح کی اولاد سے تھے، اور یافس کی آگے پھر نسلیں ان سے چلیں جس کو یہ کہتے ہیں، اور ان میں پھر حضرت ذوالقرنین نے ان کو بند میں بند کر دیا. اچھا سر، یہ جو قوم ہے یہ جس ٹائم زمین پہ آئے گی تو وہ دور کس کا ہوگا؟ وہ دجال کا ہوگا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوگا؟ دیکھیں یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. ہمارے ہاں چونکہ کنفیوژن ہے. قیامت کی علامات 2 طرح کی ہیں، ایک ہوتی ہیں علامات کبریٰ اور ایک ہوتی ہیں علامات صغریٰ. علامات صغریٰ چھوٹی علامات، وہ بہت سی ہیں اور وہ مکمل ہو چکی ہیں، ہزاروں پوری ہو چکی ہیں. وقت میں بے برکتی پوری ہو چکی، مال زیادہ ہوگا لیکن اطمینان نہیں ہوگا، پوری ہو چکی. قوم کے بدترین لوگ قوم کے حکمران ہوں گے، پوری ہو چکی. کسی کا احترام اس کے شر سے بچ کے کیا جائے گا. صالح اور نیک آدمی کو بے وقوف سمجھا جائے گا. بہت ساری ہیں. باپ اور ماں سے لوگ کم تعلق رکھیں گے اور ماں اور باپ پر اپنے دوستوں کو ترجیح دیں گے. یہ سب کچھ ہم نے دیکھ لیا، میں نے کچھ ہو مثالیں رہا دی. سب کچھ. اب رہ گیا بڑی علامات. بڑی علامات میں سب سے پہلی علامت ہے حضرت امام مہدی کی آمد. دوسری بڑی علامت ہے دجال کا خروج. حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے. تیسری بڑی علامت ہے حضرت عیسیٰ کی آنا. حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ یہ مل کر دجال کو قتل کر دیں گے. جب دجال قتل ہو جائے گا اور زمین پر امن قائم ہوگا، اس کے بعد حضرت امام مہدی فوت ہو جائیں گے، وفات ہو جائے گی. حضرت امام مہدی کی قبر بنے گی فلسطین کے اندر، بیت المقدس کے اندر، اور حضرت عیسیٰ حیات ہوں گے اور پوری امت کو حضرت عیسیٰ لیڈ کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ پھر حضرت عیسیٰ پر وحی نازل کرے گا اور فرمائے گا کہ عیسیٰ تمام مومنین کو لے کر کوہ طور پر چلا جا، کیونکہ ایک ایسی قوم نکلنے والی ہے کہ تم میں ان سے مقابلے کی ہمت نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کا دور ہوگا، جو آپ کا سوال، حضرت عیسیٰ کا دور ہوگا جب یہ نکلیں گے. امام مہدی کے دور میں یاجوج ماجوج نہیں ہوں گے. سن لیجئے، دجال کے دور میں نہیں ہوں گے. یہ ایک نیا فتنہ ہے جو دجال کے بعد ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری امت کو لے کر کوہ طور پر آ جائیں گے. یہ بڑا پرلطف قصہ جو حدیث میں آیا، انجوائے کرنے والا اور بڑا دلچسپ بھی ہے. جب کوہ طور پہ آ جائیں گے تو یہ اوپر سے نکلنے شروع ہوں گے. یہ جہاں آئیں گے انسانی مخلوقات کو تباہ کرتے آئیں گے، مارتے آئیں گے، کچلتے آئیں گے، جانوروں کو، انسانوں کو، حتیٰ کہ یہ جس سمندر سے ملیں گے گزریں گے سمندروں کو پی جائیں گے. پھر اس کے بعد یہ پوری مخلوقات جو زمین پر ہوں گی ان کو تباہ کر دیں گے. اس کے بعد یہ کہیں گے کہ اب ہمیں آسمان والوں سے لڑنا ہے. پھر حدیث پاک میں ہے کہ یہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا امر دیکھیے، ان کو ان کے باطل تصور کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ تیر جب واپس آئے گا تو اس کے سرے پر خون لگا ہوگا. یہ کہیں گے دیکھو ہم اللہ آسمانی مخلوقات اور فرشتوں کو بھی مار رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہر شے تباہی کر دیں گے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ، اچھا اب یہ دنیا پر یہ تباہی مچا رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت مسلمہ کو لے کر کوہ طور پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بڑی توجہ نکتہ کہ یاجوج ماجوج زمین پر تباہی مچا رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ اب پوری امت مسلمہ کو لے کر کوہ طور پر بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے دن گزر جائیں گے کہ ان کے پاس جو کھانے پینے کا ہے وہ ختم ہو جائے گا. حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس اس وقت اگر کوئی ایک لقمہ ہو، ٹھیک ہے، اور تو ان کو تمہارے پاس اگر اس وقت بہترین کھانا ہو تو ان کے نزدیک وہ ایک گائے کا سر اس سے زیادہ عزیز ہوگا. اتنی بھوک اور پیاس ہوگی. لیکن وہ زمین پر ہوں گے. حضرت عیسیٰ نیچے نہیں آ سکیں گے قوم کو لے کر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، قحط پڑ جائے گا کوہ طور پر، جتنے لوگ ہیں وہ بھوکے پیاسے ہو جائیں گے.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ باری تعالیٰ اس قوم سے نجات دے ہمیں، ہم تو نیچے آنے ان سے مقابلے کی بھی ہمت نہیں رکھتے، اور ادھر وسائل نہیں ہیں، لوگ بھوکے ہیں، نیچے آتے ہیں تو یہ ویسے مار دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ ایک بیماری بھیجے گا جس کے ذریعے یہ مر جائیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں طاعون کے ذریعے، لیکن صحیح حدیث میں گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے ان کے، اور وہ اتنی اذیت دیں گے ان کو کہ ان میں سے ہر شخص یاجوج ماجوج کا اس کیڑے کی وجہ سے جو اس کی گردن میں پیدا ہوگا تڑپ تڑپ کر مرے گا۔ اور جب یہ مریں گے تو اتنی زمین، یعنی پوری زمین میں ان کا خون اور ان کی چربی اور ان کی بدبو ہوگی کہ کوہ طور سے نیچے ایک قدم کوئی نہیں رکھ سکے گا، اتنی گندگی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ باری تعالیٰ اب ان کو تو نے مار دیا، اب ہمیں ان سے نجات دے۔ پھر اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجے گا، جو پرندے سفید ہوں گے پروں والے، مگر ان کی گردنیں اونٹ کی طرح ہوں گی۔ وہ پرندے ان کو اٹھا کے کہاں پھینکیں گے کوئی نہیں جانتا، اللہ جہاں حکم کرے گا وہاں پھینک دیں گے۔ یوں ان سب کے جسموں کو اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد ان کا خون اور چربی ابھی بھی زمین پر ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر ہاشم صاحب دعا کریں گے کہ باری تعالیٰ اب ہم کیسے جائیں، زمین پر تو چل نہیں سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی بارش برسائے گا جو بارش ان کے خون اور چربی ہر شے کو بہا لے جائے گی اور زمین صاف ہو جائے گی۔ پھر اہل ایمان حضرت عیسیٰ کے ساتھ کوہ طور پر سے نیچے اتریں گے، اور جب وہ زمین پر اتریں گے تو زمین سے یہ ختم ہو چکے ہوں گے، ان کے جسم بھی، خون بھی دھل چکا ہوگا، لیکن ان کے تیر اور کمان پڑے ہوں گے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ جب نیچے اتریں گے تو آگ جلائیں گے کھانے وغیرہ کے لیے، 7 سال ان کے تیر اور ان کے کمان جلاتے رہیں گے زمین پر، اتنی کثیر تعداد میں یہ تیر کمان لے کے نکلے ہوں گے۔ یوں جا کے ان کا یہ معاملہ سارا کا سارا ہوگا، یوں جا کے ان کا خاتمہ ہوگا، اور یوں یہ اذیت دیں گے اور یوں یہ تکلیف دیں گے، پھر حضرت عیسیٰ پوری امت کو لے کر واپس آ جائیں گے، یوں ان کا خاتمہ ہوگا۔ اچھا سر، ان کے نام کے ساتھ نا ایک اور نام آتا ہے ہمیشہ سے، دعوت الارض، وہ کیا چیز ہے؟ ہاں، یہ قرآن مجید میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے۔ یہ جو بڑی علامات ہیں نا، علامات کبریٰ جس کو میں نے کہا، اس میں ایک دعوت الارض بھی ہے۔ دعوت الارض عام اس کا ترجمہ اردو میں سمجھ لیں کہ زمین کا جانور۔ یہ ایک ایسا عجیب و غریب جانور ہوگا۔ اچھا، اس پر بھی ہالی ووڈ کی موویاں بنی ہوئی ہیں۔ یہ ایک ایسا عجیب و غریب جانور ہوگا کہ جو پلک جھپکنے میں آپ سمجھ لیں کئی ہزار میل کا سفر ایک سیکنڈ میں کرے گا، سمجھ آئی؟ طاقتور ہوگا اور پوری زمین کا چکر لگائے گا۔ زمین پر جتنے انسان موجود ہوں گے، زندہ انسان، یہ ان میں سے ہر ایک سے ملے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا اور ایک ہاتھ میں حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی۔ تو یہ ڈفرینشیٹ کر دے گا مومن کون ہے اور کافر کون ہے۔ جو مومن ہوگا اس کو یہ حضرت موسیٰ کے عصا سے چھوئے گا، وہ روشن ہو جائے گا، اور جو کافر ہے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ حضرت سلیمان کی انگوٹھی سے یوں ٹھپا موڑ لگائے گا اور وہاں کافر لکھا جائے گا۔ تو یہ اتنی تیزی سے بھاگے گا کہ ہر جاندار جو زمین پر ہوگا یہ اس کو چھو لے گا، یا حضرت موسیٰ کے عصا سے یا حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے۔ اور اگلے دن جب سب اٹھیں گے تو لوگوں پر سے پردے اٹھ چکے ہوں گے۔ جس کا چہرہ روشن ہوگا پتہ ہوگا یہ مومن ہے، اور جس کو اس نے انگوٹھی لگائی ہوگی پتہ ہوگا یہ کافر ہے۔ تو گویا ایمان بھی ظاہر ہو چکا ہوگا، کفر بھی ظاہر ہو چکا ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب پھر سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ ابھی تو سورج مشرق سے طلوع ہو کے مغرب میں غروب ہوتا ہے، الٹ ہو جائے گا، مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق میں غروب ہوگا۔ اور یہ وہ وقت ہوگا کہ کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ قبول ہونے کا وقت گزر چکا ہوگا۔ حدیث پاک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لو۔ توبہ اس وقت تک ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، اور انفرادی توبہ اس وقت ہے جب تک تمہاری جان یہاں نہیں پہنچتی۔ وہ جو غرغرہ ہوتا ہے نزا کے وقت جب روح قبض ہوتی ہے، اس کیفیت سے پہلے کی توبہ قبول ہے۔ جب وہ کیفیت آئے پھر تو پتہ لگ گیا کہ اب میں جا رہا ہوں، اس وقت کی کیا توبہ۔ بلکہ بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریا کے پار ہوئے تھے نا، تو فرعون پیچھے سے آیا اور فرعون اس میں غرق ہو گیا۔ تو جب فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ گزر گیا تو وہ کہتا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اس نے کہا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، لیکن وہ ایمان مقبول نہیں۔ کیوں؟
چونکہ اب وہ مہلت ختم ہو چکی تھی، وہ دیکھ چکا تھا کہ موسیٰ حق کیا، چونکہ موسیٰ کے لیے دریا نے رستہ دیا، میرے لیے نہیں دیا، لہٰذا موسیٰ حق کیا. لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں. معتبر کیا ہے؟ اسی کو تو ایمان بالغیب کہتے ہیں. غیب یہ ہے کہ آپ نے حقائق دیکھے بغیر عقل اور شعور کے ذریعے ان حقائق کا ادراک کر کے ان کو مان لینا ہے کہ یہ درست ہے. دیکھیں نا ہمارے پیچھے ایک ماضی کا تجربہ ہے کہ نہیں؟ کتنے انبیاء آئے، عذاب کس قوم پر آیا، کتنے لوگوں پر آیا، جو نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے یا مخالف کھڑے ہوئے. تو عقل کا پھر نبی آپس میں ایک دوسرے سے سارے ملے تھے؟ نہیں. صدیوں بعد آ رہا ہے کوئی کسی علاقے میں. وہ سب یک زبان تھے، ایک طرح کے افکار و نظریات تھے، ان کے تبلیغ ایک ہی چیز کی کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت کی، اچھے اعمال کی. آپس میں ملے نہیں. پھر سارے کے سارے خود غرض تھے. خود غرض ان میں سے ایک بھی نہیں تھا، کوئی غرض ان کو نہیں تھی کسی سے. یعنی وہ خود مارے کھا کھا کے لوگوں کو اس طرف لاتے تھے. تو اتنی مماثلت جن لوگوں میں، اتنا صالح طبقہ، اتنا بے غرض طبقہ، اور وہ لوگ جو آپس میں ملے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ان کے مخالف ہی ہمیشہ عذاب میں مبتلا ہوئے. تو یہ تاریخ کا تجربہ ہمارے لیے ایک سورس آف نالج ہے. یہ ہمیں تاریخ کا تجربہ بتاتا ہے کہ ماضی میں بھی ایسا ہوا کہ جو لوگ ظاہراً عذاب تو بعد میں آئے نا، اور بعد میں پتہ لگا کہ نوح علیہ السلام سچے تھے اور لوط سچے تھے اور ابراہیم سچا. عذاب تو بعد میں آئے، اس کے بعد تو کوئی ایمان نہیں. تو لہٰذا ہمیں اب سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیشہ تاریخ کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ انبیاء کی تعلیمات کے مد مخالف کھڑے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ کے محبوب نہیں ہوتے اور وہ عذاب سے نہیں بچتے. بچتے وہی ہیں جو انبیاء کی طرف اور ان کی تعلیمات کی مطابقت میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ جو قوم ہے اس کو سائنس کے ذریعے سمجھنا چاہیں تو کیا اس کو سمجھ سکتے ہیں، یا پھر یہ ایک صرف غیبی علم ہے؟ دیکھیں یہ اپنا اپنا پرسپیکٹیو ہے. اہل مذہب اس کو ایک پیشین گوئی سمجھتے ہیں اور ماضی کا ایک واقعہ سمجھتے ہیں جو حقیقتاً ہوا، جبکہ جو اہل فکر و نظر ہیں اور جو سائنٹیفک لوگ ہیں یہ اس کی تعبیر ایک سائنسی انداز میں کرتے ہیں. تو دونوں تعبیرات ممکن ہیں. مثلا ان کی جو خصوصیات کسی بھی مذہب کی کتاب میں آئی ہیں، قرآن میں آئی ہیں، کچھ بائبل میں ہیں، کچھ یہودیت کی کتب میں ہیں، تو یہ جتنی بھی تعلیمات آئی ہیں جب آپ ان تعلیمات کا جائزہ لیں گے، نیچرل بات ہے نا، آپ کو کوئی بتائے کہ فلاں 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 خصوصیت ایک شخص میں ہے، تو آپ کے ذہن میں فوراً جو بندہ یا جو مخلوق جس میں اس سے ملتی جلتی خصوصیات پائی جائیں گے آپ کے ذہن میں وہ آ جائے گا کہ یار یہ تو اس کی بات تو نہیں کر رہا کہیں. یہ اہل مغرب اور اہل فکر، اہل مذہب اور اہل مغرب کا یہاں آ کے جوڑ ہو جاتا ہے. اور وہ جوڑ یہ ہوتا ہے کہ جو ایلینز کی کوالٹیز اہل مغرب بتاتے ہیں اور سائنسدان بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بالکل یاجوج ماجوج کی خصوصیات سے ملتی جلتی ہیں. اچھا اب یہاں پہ ایک اور بڑا خوبصورت سوال ہے اور بڑا مہمہ ہے جو آج تک حل نہیں ہوا، ہم بتاتے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ کیا وہ زمین پر موجود ہیں یا کسی اور سیارے پر موجود ہیں؟ یہ اہم ترین سوال ہے. دنیا کا کوئی فرد اس کا جواب نہیں دے سکا. میری رائے یہ ہے کہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین جب وزٹ کر رہے تھے تو بتائیے کہاں پہ کر رہے تھے؟ وہ زمین پر تھے نا جی، مریخ پر تو نہیں تھے، زمین پر وزٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ جب کسی قوم کے پاس پہنچے جس قوم نے کہا کہ ہمارا اپنا یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں اور آپ دیوار بنا دیں، وہ کہاں پر تھی؟ زمین پر تھی کہ نہیں تھی؟ تو حضرت ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی وہ کہاں پہ بنائی؟ آسمانوں پر بنائی کہ زمین پر بنائی؟ تو قرآن کا جو واضح تناظر ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ زمین پر ہے. مطلب ابھی وہ جو یہ قوم ہے یہ زمین پر ہی ہے. زمین پر ہے، میری رائے یہ ہے. آپ زمین کے کس حصے میں ہیں؟ اور اتنی جدید تحقیقات اور سیٹلائٹ اور جہاز اور پوری دنیا کی ریسرچز کے باوجود ایسی کوئی قوم ابھی تک ہمارے سامنے نہیں ہے. بالکل. اس بنیاد پر کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات اس کے لیے تو مخلوق ہے، یہ اس نے کہیں اور رکھی ہوئی ہے اور وہ وہاں سے آئے گی کسی اور سیارے سے یا کسی اور جگہ سے. یہ بھی ایک رائے موجود ہے. پھر اس کی رائے کو تقویت دیتے ہوئے سائنٹیفک ایک اور سائنسدان بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی کثیر تعداد ان کی ہے، یعنی جو تناسب ایک اندازہ بتایا جاتا ہے، ایک انسان کے بدلے 1000 بندہ، یعنی ایک انسان کے بدلے 999 بندہ جو ایکچوئل بتاتے ہیں. تو اس وقت کتنے ارب انسان زمین پر موجود ہیں زندہ؟ اس ٹائم تو میرا خیال ہے 7.5-8 ارب انسان ہیں. اور 8 ارب کے کو اگر 1000 سے ضرب دیں، یعنی ہر ایک کے بدلے میں 1000، وہ تو یہ کتنا بنتا ہے 8 ارب کو اگر 1000 سے ضرب دیں؟ تو کیا اتنے انسان زمین پر رک بھی، اتنی مخلوق زمین پر آ بھی سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟
تو جب نہیں آ سکتی، چونکہ باقی تو پانی ہے سارا، تو جو آپ کے پاس خشکی ہے، کیا اتنی مخلوق زمین پر آ سکتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی سائنسدان آرگومنٹ دیتے ہیں کہ جو تناسب بیان ہوتا ہے وہ تو زمین پر آ ہی نہیں سکتے، اس کا مطلب ہے وہ کہیں اور ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کا دو پہاڑوں کے درمیان ہونا، اس کے باوجود حضرت ذوالقرنین کا زمین ہی کا وزٹ کرنا اور زمین ہی کی کچھ بستیوں کا یہ کہنا کہ یہ ہم پر ظلم کرتے ہیں، یہ واضح اشارے ہیں کہ وہ زمین پر موجود ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ابھی ہم نے بے شک جتنی بھی آگے چلے گئے ہیں، زمین بھی پوری دریافت نہیں کی حضرت، سمجھ آئی ہے؟ میں اب آپ کو بتاؤں، میں کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ایتھیسزم کا رد اور ایگنوسٹسزم کے رد پر کام کر رہا تھا، تو میں نے برٹن رسلز کی کچھ کتابیں پڑھی، ٹھیک ہے؟ تو برٹن رسلز نے بڑی زبردست بات ایک سمجھائی جو میں وہاں سے سمجھا۔ وہ سمجھا رہے تھے کہ نقطہ نظر آپ ایک تصور کی تشکیل کیسے کرتے ہیں، کانسیپٹ کیسے بنتا ہے، یہ بتا رہے۔ اس کی انہوں نے مثال دی، اب بڑے غور سے سنیں۔ انہوں نے مثال یہ دی، انہوں نے کہا زمین گول ہے، ہم سمجھتے ہیں، بیضوی ہے، گول ہے، سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، مانتے ہیں، سائنٹیفکلی پروون ہے، سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے۔ ہاں یہی تو سوال ہے۔ یہ اس نے مسئلہ حل کیا، اس نے کہا کہ سیٹلائٹ سے اس وقت تک زمین کے جتنے کروں کا اور جتنی اینڈز کا مشاہدہ اس وقت تک ہو چکا ہے اور جتنا تجربہ ہو چکا ہے، ان میں سے ہر چیز یہی، مثلا زمین کا ایک کونا ہے نا، اس کا اگر سیٹلائٹ نے تصویر بنائی ہے تو وہ بیضوی ہے۔ ایسا بھی کچھ نہیں آیا کہ سب اوپر گئے اور پوری زمین ہی اس کے سامنے یوں نظر آ رہی ہو جس طرح پلیٹ پہ کوئی شے پڑی ہوئی، ایسا نہیں۔ جتنی ریسرچز ہوئی ہیں وہ ساری ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ یہ جو آئیڈینٹی ہے جس کو ارتھ کہتے ہیں، اس کے جو کارنرز نہیں ہیں، یہ گول ہے، بیضوی ہے۔ جتنے دریافت ہوئے تو وہ کہتے ہیں ان چند دریافتوں کی بنیاد پر ہم نے یہ مفروضہ بنا لیا کہ یہ گول ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی ایسی تھیوری نہیں آئی جس نے اس کانسیپٹ کو رد کیا ہو۔ سائنس میں کانسیپٹ فارمیشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ چند اندازوں کی بنیاد پہ ایک تصور بناتے ہیں، اور جب تک کوئی نئی تھیوری آ کے آپ کے کانسیپٹ کو رد نہ کرے، آپ اس کو درست سمجھ کے اپنی تحقیق کو جاری کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اس بنیاد پر زمین گول ہے، یعنی کسی شخص نے زمین پوری کا چل کے چکر نہیں لگایا کہ گول ہے، بالکل نہیں لگایا، کیونکہ ہمارے لیے تو چپٹی، ہم تو چلتے ہیں اس پر، تو گول کیسے ہے؟ آپ یہاں سے جائیں، امریکہ نیچے ہے، تو آپ جائیں گے تو زمین اسی طرح لگے گا امریکہ پہنچ گئے، بالکل سمجھ گئے پوائنٹ؟ تو لہٰذا یہ جو ہے نا، اس تصور کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ اسی لیے زمین کے اندر ابھی بہت سے ایسے چپے اور گوشے ہیں، خلاؤں کے اندر تو ہیں ہی صحیح، زمین پر بھی ایسے گوشے ہیں جو ابھی پوری طرح سے دریافت نہیں ہوئے۔ تو عین ممکن ہے ان میں کوئی ایسا گوشہ ہو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے لائق یہ مخلوق بسا رکھی ہو اور ان پر ایسا پردہ ڈال رکھا ہو۔ چونکہ دیکھیں، قبر آپ دیکھتے ہیں ایک شخص کی، آپ کے سامنے وہ مردہ ہے، اندر رکھے ہیں، آپ ایمان رکھتے ہیں کہ اس کے اندر فرشتے آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، لیکن آپ کسی شے کو دیکھتے ہیں یا آپ کو ایکچولی تو نالج نہیں ہوتا، کیونکہ جو غیب کے اندر اللہ نے ڈال دی جو چیز، اس کو پھر وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا۔ اب وہ قبر آپ کے سامنے ہے، اس کے چاروں طرف آپ ہیں، لیکن آپ کو چھوٹی سی قبر کے اندر کے معاملات نہیں پتہ، کیونکہ ٹیکنیکلی اللہ نے اس کو غیب کا پردہ دے دیا۔ تو یہ قیامت سے پہلے تک غیب کے پردے کے اندر ہے۔ تو جب ایک قبر جو آپ کے سامنے ہے، جس کے بارے میں آپ کا تصور ہے، آپ مردہ رکھ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس سے سوال جواب ہوں گے، فرشتے آئیں گے، کبھی کسی نے کہا میں نے فرشتہ آتے دیکھا ہے، فرشتہ اس طرح کا نہیں، چونکہ وہ غیب کا ایک معاملہ ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ حقائق ہیں جو قیامت کے قریب ہی آشکار ہونے ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان پر غیب کا پردہ ڈال کے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ لاجیکلی بھی پروفڈ ہے، سائنٹیفکلی بھی پروفڈ ہے اور مذہبی نقطہ نظر سے بھی ثابت ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ جو قوم ہے، یہ جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ یہ جو آدھے سے زیادہ جو فیصد ہے وہ پانی ہے اس زمین پہ، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ زمین سے ہی نمودار ہوں؟ بالکل ممکن ہے۔ قرآن مجید نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا کہ وہ بلندیوں سے اتریں گے، ٹھیک ہے؟ اہل مغرب جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے بلندیوں سے مریخ اور اوپر سے اترنا اور ایلینز کا دوسرے سیاروں سے آنا بھی مراد لیا ہے، اور بلندیوں سے اترنا پہاڑوں سے اترنا بھی ہے، چونکہ پہاڑ وہ وادی ایسی تھی جس میں وہ پہاڑوں میں گھری ہوئی تھی، جس میں حضرت ذوالقرنین نے بنایا۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیوار چین تو وہ نہیں ہے جو حضرت ذوالقرنین نے بنایا۔ بالکل، میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا۔ ہاں، اب دیوار چین تو نہیں ہے، اب اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، اب پھر اس پر بھی رائے ہے کہ جو حضرت ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی
وہ دیوار ایسی تھی کہ وہ درمیان میں ہے اور ارد گرد بنا دی، یہ دیوار ایسی تھی کہ ان کو کھڑا رکھ کے ان کے آگے پیچھے دیوار کو چن دیا اور وہ دیوار کے اندر فکس ہو گئی. اور اب وہ دیکھنے والا تو دیوار دیکھتا ہے، مخلوق نہیں ہے، وہ نکلے گی قیامت کے قریب. یہ سب امکانات موجود ہیں. اسلام کے اندر دو تصور ہوتے ہیں، ایک محکم ہوتا ہے، ایک متشابہ ہوتا ہے. محکم وہ ہوتا ہے جو کیٹیگوریکل واضح ہے، 2 + 2 = 4 کی طرح. نمازیں 5 فرض ہیں، فجر کے 2 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض. یہ واضح ہیں. قرآن ہی کے اندر حروف مقطعات ہیں، ہا میم ہے، الف لام میم ہے، جو کہ آپ کو بالکل کلیئر نہیں ہے اس کا معنی کیا ہے. متشابہات میں سے ایک معنی، دوسرا معنی، 10 معنی نکل سکتے. تو لہٰذا کچھ چیزیں متشابہات میں سے ہوتی ہیں. متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، بس اس کی جتنی تعبیریں سمجھ لینا چاہیے. تو جو سد ذوالقرنین ہے جو قرآن نے کہا، یعنی حضرت ذوالقرنین کی دیوار، وہ متشابہات میں سے ہے. اس کی کیا حیت ہے، کیا نوعیت ہے، تو یاجوج ماجوج اس دیوار میں کس طرح ہیں، یا وہ دیوار ان کے ارد گرد ہے، یا جس طرح دیوار میں چن دیا جاتا ہے اس طرح ہے، کیا وہ دیوار چین ہے، کیا وہ دنیا کی کوئی اور جگہ پہ ہے. یہ متشابہات میں سے ہے. متشابہات میں سے ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے متشابہ پر ایمان رکھنا ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے لہٰذا یہ ہے. اب وہ کیسے ہے، اس کی نوعیت کیسے ہے، وہ فیزیبل کیسے ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوا کیسے، اب وہ اس کی جو اگلی صورت پیش آئے گی وہ کیسے ہوگی. تو یہ چیزیں بحث کے لیے لازمی ہے، بحث کر لیں. لیکن اگر آپ کسی اور نتیجے پر پہنچ جائیں تو اس نتیجے کی بنیاد پہ اس کا انکار نہیں کر سکتے، چونکہ وہ متشابہات میں سے ہے. اور اصول یہ ہے کہ متشابہ پر صرف ایمان رکھا جاتا ہے، متشابہ کی تحقیق میں نہیں پڑھا جاتا. اگر تحقیق میں آپ پڑھتے ہیں تو کئی رائے آتی ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. ڈاکٹر علی صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ سر.